بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور ان کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا، اور مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ مکے سے چند کوس دور طائف کی بستی تھی جو اپنے شاداب باغیچوں، لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز نخلستانوں کے لیے بہت مشہور تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر و مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ جب حضور اکرم ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں اور پتھر ماریں۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، در و دیوار کانپ رہے تھے، شجر و حجر کی زبان پر بس یہی فریاد تھی کہ اتنی بڑی ہستی، انسانیت کا محسن اعظم اور خدا کا سچا رسول جو بھلائی کی باتیں بیان کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو تو دیکھو، اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے اور ہر قدم پر آپ کو پتھر پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، لیکن اتنے پتھر پڑے کہ پنڈلیاں اوپر سے پھٹ گئی، خون نکلتے نکلتے جو جوتا تھا بالکل پاؤں سے چپک گیا اور ساری کائنات کے سردار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے غلام زید نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے اور جا کر ایک باغ میں پناہ لی، اور وہ باغ کس کا تھا؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا۔ یہ وہی تھا جس کے ہاتھ میں غزوہ بدر میں قریش کا جھنڈا تھا اور جو ان کے لشکر کا سردار تھا، اس کا باغ تھا، لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں آئی اور وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو وہ جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اس نے بھی اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کر رہ گیا اور کہنے لگا، ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ وہ جلدی سے دوڑ کر گیا اور ایک پلیٹ میں انگور توڑ توڑ کر سجائے، اور جب وہ لے کر جانے لگا تو اس کو تھوڑی شرم اور حجاب ہوا، تو اس نے اپنے غلام کا بلایا جس کا نام عداس تھا۔ اس سے کہا کہ عداس، یہ لے جا اور یہ جو آدمی زخمی پڑا ہے اسے جا کر کھلا دے، اور اسے کہنا کہ تجھے رشتہ داری کی قسم
میرے انگور کو رد نہ کرنا، کھا لینا۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، لیکن ان کا ایسا حال دیکھ کر قاتلوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور اٹھایا اور بولے بسم اللہ۔ تو عداس کہنے لگا کہ یہ لفظ تو یہاں نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو آپ بولے میرے بھائی یونس کے شہر کا؟ یہاں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مراد تھے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور بولا کہ آپ کو یونس کے بارے میں کیسے پتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب عداس نے یہ سنا تو فوراً اس نے آپ کے پاؤں چومے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك۔ اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تجھ روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا۔ حضرت جبرائیل ایک فرشتے کو لے کر فوراً حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی حکم فرمائے یہ دونوں پہاڑ اٹھا کر بالکل چکی کی طرح مسل دوں گا۔ لیکن اے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ان کا جواب تو سنو۔ اللہ کے رسول کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ محترم حضرات، آج ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتنی تکلیفات، پریشانیاں اور مشقتیں جو انہوں نے صرف ہمارے لیے برداشت کی، کیا ہم اس کا صحیح صلہ اتار رہے ہیں؟ کیا ہم اس لائقی کا اظہار کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں کی، اتنی محنت کی؟ یقیناً ہم بڑی کوتاہی میں ہیں۔ تو آئیے آج عزم کریں اس بات کا کہ ہم اس دین کی پیروی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے جس کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی تکلیفات برداشت کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔